بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، آج کے درس کے اندر صلاۃ التسبیح کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے کہ یہ کون سی نماز ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کی فضیلت کتنی ہے۔ صلاۃ التسبیح، اس کے اندر بے انتہا ثواب ہے، اور بعض محققین فرماتے ہیں کہ اگر اس کی بزرگی کا یعنی اس کے اجر و ثواب کا اگر کسی انسان کو پتہ چل جائے تو وہ کبھی اس کو قضا ہی نہ کرے، کبھی اس کو ترک ہی نہ کرے، بلکہ اس کو روزانہ ہی پڑھے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے چچا، کیا میں تم کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو ایسا عمل بخشش نہ کر دوں؟ کیا تم کو میں ایسا عمل نہ دوں اور تم پر کوئی احسان نہ کروں؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیوں نہیں، آپ نظر کرم فرمائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں آپ کو ایسی نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں جس کے اندر 10 ایسی خصلتیں ہیں۔ فرمایا جب تم کو اس کا پتہ چل جائے اور تم اس کو کبھی چھوڑو گے نہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی معافی عطا فرما دے گا، اور فرمایا تمہارے اگلے گناہ بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا، تمہارے پچھلے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، تمہارے پرانے گناہ، تمہارے نئے گناہ، اور جو تم نے بھول کر کیے یا تم نے جان بوجھ کر کیے۔ اور اسی طرح فرمایا اگر تم نے چھوٹے گناہ کیے یا بڑے گناہ کیے، فرمایا اس نماز کی وجہ سے، یا تم نے پوشیدہ گناہ کیے یا ظاہراً اعلانیہ گناہ کیے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ تو اس نماز کی فضیلت تھی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلاۃ التسبیح، اس کا پڑھنے کا جو طریقہ ہے، فرمایا تمہیں چاہیے کہ تم اس کو روزانہ پڑھو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھو۔ فرمایا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ اس کو ضرور پڑھو، اور فرمایا اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو سال میں تو کم از کم 1 مرتبہ پڑھو، اور فرمایا اگر کوئی ایسا بد نصیب انسان ہے جو سال میں بھی 1 مرتبہ نہیں پڑھتا تو فرمایا اسے چاہیے کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ اس کو ضرور پڑھ لے۔ تو یارو، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی نصیحتیں فرما رہے ہیں تو خود اندازہ کریں اس کی فضیلت کتنی ہوگی، اس کے اندر اجر و ثواب کتنا ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس نماز کو ہم نے پڑھنا کس انداز میں ہے۔ تو اس کے متعلق جو طریقہ بتلایا گیا وہ یہ ہے کہ انسان صلاۃ التسبیح کی نیت کر لے، اور اس کے اندر 4 رکعتیں ہوتی ہیں، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ اکبر کہیں گے یعنی تکبیر اولیٰ کہیں گے، اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اور اس کے بعد ہم نے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 15 مرتبہ ہم نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر قرات کرنی ہے، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورت کوئی ملانی ہے، اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر رکوع میں چلے جانا ہے، تو رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد یعنی حالت قومہ کے اندر یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر پہلے سجدے کے اندر چلے جائیں گے تو سجدے والی تسبیح پڑھنے کے بعد یہی تسبیح ہم نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر جب ہم جلسے میں بیٹھیں گے اور اس کے اندر یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور دوسرے سجدے کے اندر جا کر سجدے والی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر یہی تسبیح کتنے مرتبہ؟ 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو ایک رکعت کے اندر یہ تسبیح 75 مرتبہ ہو جائے گی۔
تو ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ اس تسبیح کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح ہر رکعت کے اندر اسی ترتیب کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے گا۔ تو یہ پوری صلاۃ التسبیح کے اندر یہ تسبیحات 300 مرتبہ ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان یہ تسبیحات نماز کے اندر پڑھ لے گا، یعنی صلاۃ التسبیح جب ادا کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو عزیزان محترم، ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کے صدقے میں ایسی فضیلتوں والی نمازیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس پر عمل کریں، اس کو ادا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے صدقے میں ہماری بخشش عطا فرما دے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ اس کے اندر صورتیں کون سی پڑھی جائیں، تو فرمایا اس کے اندر پہلی رکعت میں سورۃ تکاثر پڑھی جائے، اور دوسری میں والعصر پڑھی جائے، تیسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی جائے، اور چوتھی میں قل ھو اللہ احد پڑھی جائے۔ اگر یہ یاد نہیں ہے تو کوئی بھی صورت انسان اس کے اندر پڑھ سکتا ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا شوق اور جذبہ اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔